بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جی آپ سب کو السلام علیکم جی۔ اور بہت مجھے خوشی ہوئی اس پلیٹ فارم کے اوپر، ہمیشہ میں جب بھی آیا ہوں اس بات کا مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے کہ تمام جو نوجوان طبقہ ہے وہ سرکار والے سب کو جو پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ نوجوان طبقہ آپ کی باتوں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ تو انہی کے خیال کو تھوڑا سا میں گفتگو کے اظہار میں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اولیاء اللہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا جی، یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے خیال کی جو اصلاح ہے نا جی، وہ ساتھ ساتھ آتی رہے جی۔ تھوڑا سا پیچھے کر لیں۔ اچھا چلے، ٹھیک ٹھیک، آواز اسے آ رہی ہے۔ اچھا، آواز کم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار وائس صاحب نے جی جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے نا، وہ کیا ہے نوجوانوں کے خیال کی اصلاح کے اوپر۔ اور تصوف اور روحانیت میں جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ کے خیال کی اصلاح کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ وہ اس کو اہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہر عمل کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہوتی ہے نا جی، وہ اس کا خیال ہوتا ہے۔ بات پہلے خیال میں آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ معاملہ ہے، ذرا ہولڈ کیجیے گا۔ جی 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 جی، لائیو آ رہی ہے جی اس وقت، کمنٹس بھی آ رہے ہیں جی۔ ٹھیک جی، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جی، جس وجہ سے تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سرکار وائس صاحب جو سب سے زیادہ فوکس کیا کرتے تھے نا جی، وہ اس بات کے اوپر کیا کرتے تھے کہ آپ کے خیال کی اصلاح ہو۔ یہ بزرگوں نے خیال کی اصلاح کے اوپر کیوں کام کرنا چاہا ہے؟ ایک تو یہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہر عمل ہے وہ پہلے خیال کے وادی میں سے گزرتا ہے، اور خیال کی وادی سے گزرنے کے بعد جو ہے نا جی وہ کسی عمل میں آتا ہے۔ اس لیے جب آپ کی کریکشن جو ہے وہ ہو جائے گی خیال کی، تو پھر آپ کے عمل کی جو ہے نا وہ اصلاح خود ہی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے خیال کے اندر کہیں پر کچھ تھوڑا سا ایرر ہے تو پھر اس بات کا تھوڑا سا اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا پیر صاحب بھی تھے۔ بادشاہ نے گزرا بازار سے تو ایک حسین عورت کو دیکھا، اور حسین عورت کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کو تو مہرانی ہونی چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی دوسری طرف سے اس کو یہ خیال آ گیا کہ جو میرے گرو ہیں، میرے جو پیر صاحب ہیں، وہ انہوں نے تو کہا ہے یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بہنیں ہوتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں، تو یہ برا خیال آ گیا۔ فوری طور پر وہ گیا، اپنے مرشد کے پاس گیا، گرو کے پاس گیا، اور جا کے کہا کہ یہ برا خیال مجھے آیا ہے، مجھے بتائیں اب میں کیا کروں۔ گرو نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم سزا یہاں دنیا میں چاہتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اس کی سزا ملے؟ انہوں نے کہا جی آخرت میں تو پتہ نہیں کیسے سزا ملے گی، یہ دنیا میں ہی کوئی میرا اس کا کفارہ اگر ادا ہو جائے تو بہت بہتر بات ہے۔ انہوں نے کہا ایک الاؤ جلاؤ آگ کا بڑا سارا، اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ اس میں کود جائیں۔ انہوں نے کہا جی یہی اس کا کفارہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہی اس کا کفارہ ہے۔ اور وہ بادشاہ جناب ڈرتے ڈرتے جیسے ہی آگ کے قریب پہنچا چھلانگ لگانے کے لیے، تو گرو نے روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے خیال کی غلطی تھی، خیال کو سزا مل گئی ہے، لہٰذا واپس آ جاؤ۔ تو ہر عمل جو ہے نا جی یہ خیال کے ساتھ گزرتا ہے۔ خیال آپ کے دو قسم کے ہیں جی، ایک ہے بلند خیال اور ایک ہے پست خیال۔ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ تو ازل سے بنی ہوئی ڈیفینیشن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہوا ہے کہ یہ اپنے خیال کو پاکیزہ رکھو، اپنے خیال کو معطر رکھو، اور خیال کی دنیا کو نیک لوگوں سے آباد رکھو۔ یہ جو
نیک خیال ہے لوگ یا جو بڑے خیال کے جو لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں رفت خیال یا بلند خیالی۔ اب بلند خیالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کوئی آسمان کے اوپر بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہے ہیں یا آسمان کی باتیں کر رہے ہیں زمین پر بیٹھ کر۔ اس کا ایک مطلب سادہ سا یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کے اس بات کا دھیان کریں کہ آپ زمین پر بیٹھے ہیں۔ آپ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میری زمین پر اکڑ کے مت چلو، تو یہ بات بلند خیالی میں آتی ہے کہ آپ خیال بلند رکھیں اپنا، اور لیکن یہ بات کا بھی ادراک رہے کہ آپ کے پاؤں زمین کے اوپر ہے۔ اور یہ زمین کے اوپر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی انکساری پیدا ہو۔ یہ جو زمین کے اوپر لوگ جو چل رہے ہیں، یہ سارے ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس مخلوق میں کچھ بلند خیال لوگ ہوں گے، کچھ پست خیال لوگ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو بلند خیالی ہے نا جی، یہ طہارت کے بغیر نہیں آتی، یہ پاکیزگی کے بغیر نہیں آتی۔ اکثر بچے کو کبھی آتے ہیں نا میرے پاس کہ جی وہ آرٹسٹ لوگ یا کچھ اس طرح سے جن کا کوئی کریشن کا کام ہوتا ہے، تو کبھی کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں خیال آنا بند ہو گیا ہے۔ شاعر حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خیال آنا بند ہو گیا ہے۔ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ نا باوضو رہنا شروع کر دو، کیونکہ خیال کی جو عطا ہے نا یہ آسمان سے ہے۔ اس کا تعلق سائنس آج تک نہیں بتا سکی کہ خیال آتا کہاں سے ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ غالب نے کہا نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ خیالات زمیں پر، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ وہ کہتے ہیں خیال تو اوپر سے آ رہا ہے، میں صرف جو ہے نا وہ قلم گھس رہا ہوں، تو خیال آتا کہیں اور سے ہے۔ تو وہ اس عظیم خیال کے لیے، اس پاکیزہ خیال کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی پاکیزگی آئے۔ اگر زندگی میں پاکیزگی نہ آئے تو پھر وہ بلند خیالی اس کا مقدر نہیں ہوتی۔ تو بلند خیالی کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ پست خیالی کیا ہوتی ہے۔ اگر پست خیالی سمجھ میں آ جائے گی تو بلند خیالی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پست خیالی ہوتی ہے کہ یہ انسان کے اندر نا کچھ، میں ایسے کہا کرتا ہوں، کچھ کیڑے ہوتے ہیں جی۔ جیسے حضرت سلطان العارفین فرمایا کرتے تھے کہ وہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانگے ہو، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تو کہتے ہیں یہ 14 طبق ہے نا، اس میں سے 7 پازیٹیو ہوتے ہیں اور 7 نیگیٹو ہوتے ہیں۔ 7 نیگیٹو جو وہ بتاتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ حسد ہے، لالچ ہے، لوبھ ہے، حرص و ہوا ہے، شہوت ہے، اور اس طرح کے کچھ اور 1-2 پوائنٹس ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے نا 7 آسمانی جو ہے نا وہ صفات موجود ہیں، جس میں محبت ہے، صبر ہے، شکر ہے، حلم ہے، اور پاکیزگی ہے، حیا ہے۔ یہ آپ کے اندر جو ہے وہ آسمانی جو ہے یہ صفات موجود ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کی جو پازیٹیو یا آسمانی صفات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، آپ کی جو نیگیٹو صفات ہیں نا وہ خود ہی سے ہی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیں جیسے غصہ ہوتا ہے، غصہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، غصہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ غصے کو ایک حد تک رکھیں تو یہ آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کے کاز کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو حد سے زیادہ بڑھنے دیں گے تو یہ ایک بیماری کی طرح آپ کا کوئی نقصان کر کے جائے گا، آپ کو بھگا کے لے جائے گا غصہ، آپ سے کوئی ایسا کام کروا دے گا جس کے بارے میں پھر آپ کو کل کو بعد میں پچھتاوا پڑے گا جی۔ تو پست خیالی آتی ہے جب انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے، لوبھ آ جاتا ہے، اس کے اندر انا پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی حسد شروع ہو جائے گا، کوئی دنیاوی خواہشات کا سفر شروع ہو جائے گا۔ دنیاوی خواہشات کا مطلب یہی ہے کہ جو چیزیں آپ کی ضرورت سے زیادہ کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں شہرت کے پیچھے بھاگے گا۔ سرکار ویسا آپ کیا کرتے تھے کہ کبھی نا شہرت کے لیے کام نہ کرنا، کوئی کام ایسا کرو گے جس سے تمہیں شہرت مل جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے شہرت کو جو ہے تم نے اگر رکھا، اپنا فوکس رکھا،
تو پھر یہ شہرت جو ہے نا یہ ایول بن جائے گی اور یہ تمہیں بھگائے گی اور بھگا بھگا کے تمہیں مار دے گی، کیونکہ شہرت کی حد کوئی نہیں ہے، دولت کی حد کوئی نہیں ہے، لالچ کی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اس کی جو روحانی یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو باطنی طاقتیں ہیں وہ ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو یہ جب آپ کے دل میں یہ دنیاوی خواہشات کا جب وہ ہوگا نا رجحان، زیادہ رجحان ہوگا، تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس رجحان کے ساتھ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایولنس پیدا ہو جائے گی، اور وہ ایولنس آپ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو پست خیال لوگ ہوتے ہیں نا یہ آکاش بیل کی طرح ہوتے ہیں۔ آکاش بیل جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو نہ بڑھنے نہیں دیتی، اس کو قابو کر کے رکھتی ہے، اس کے اوپر چھاؤں ایسی بن جاتی ہے کہ اس آس پاس کوئی چیز گرو نہیں کر رہی ہوتی۔ اس طرح سے ہو جاتا ہے یہ پست خیال جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر سے کینہ نکالیں گے، لوگوں کے اندر سے حسد نکالیں گے، ان کی نیگیٹو چیزیں اپنے اندر چھپا کے رکھیں گے۔ پازیٹیوٹی یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ بلند خیالی جو ہے وہ روشنی ہے اور پست خیالی جو ہے وہ اندھیرا ہے، تو آپ وہ اندھیروں میں گرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جو بلند خیال لوگ ہیں نا جی وہ ہوتے ہیں سورج کی طرح، شمع کی طرح، وہ روشن ہوتے ہیں، اور وہ صرف روشن نہیں ہوتے ہیں، وہ روشنی پھیلاتے ہیں، وہ ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتے ہیں۔ اور روشنی دینے کا جس کو شوق ہوتا ہے نا جی اس کے ساتھ ایک بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو خود جلنا پڑتا ہے۔ وہ خود جلتا ہے تو دوسروں کو روشنی دیتا ہے، اور اس کا وہ گلہ کبھی نہیں کرتا۔ کبھی شمع سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ جب جل رہی ہوتی ہے تو وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، یا سورج اگر روشنی دیتا ہے تو ہر وقت اس کے بیچ میں ایک آگ ہے۔ تو یہ جو بلند خیال لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنے اندر وہ ایک حرارت رکھتے ہیں، وہ ایک آگ رکھتے ہیں، ایک تپش رکھتے ہیں، خود جل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ارد گرد کے ماحول کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ روشنی کو پھر کہا گیا ہے کہ یہ نور ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بھیجا گیا نور ہے، اور وہ نور کی طرف جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ویسے نورانی لوگ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو پست خیالی ہے نا جی اس سے بڑا زندگی میں بچے۔ یہ جو ایولنس ہے نا یہ آپ کے اندر نا خوف پیدا کرتی ہے، ڈر ہوتا ہے، اس کو چیزوں کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے تو دیکھیں لوگ ویوز کے لیے کتنے کتنے کام کرتے ہیں۔ آپ کا ٹک ٹاک بھرا پڑا ہوا ہے، آپ کا یوٹیوب بھرا ہوا ہے، آپ کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے کس کس حد سے گزر جاتے ہیں اور کس کس حد تک وہ کردار کشی کر جاتے ہیں، لوگوں کی بھی اور اپنی بھی۔ اور مدعا کیا ہوتا ہے کہ وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور ان سے پوچھیں نا تو ان کے اندر ایک خوف چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ خوف کیا ہوتا ہے کہ کہیں میں ڈیفیم نہ ہو جاؤں، میرے ویوز نہ کم ہو جائیں۔ اور یہی حالت ہوتی ہے جو لوگ شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بلندی تک پہنچ گیا ہوں، اس بلندی سے آگے کی بلندی میں نے کیسے لینی ہے۔ اور کبھی اس جگہ پہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے نا کہ اب جی جیسے کہہ لیں کہ کسی اداکار کا چہرہ ہے اور چہرہ کسی وجہ سے اس کا خراب ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اوہ میری تو زندگی ختم ہو گئی ہے، اب میں نے اسے آگے اور کیا کرنا ہے، اور اس کا ڈر اس کو لگا رہتا ہے۔ تو یہ ڈر ہے نا جی یہ کبھی آپ کو بلند خیال نہیں ہونے دیتا۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈر بھی نہیں ہوتا، جن کو حزن بھی نہیں ہوتا؟ یہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بلند خیالی مل جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک دم سے کوئی فارمولہ ہے کہ جس سے انسان جو ہے نا وہ بلند خیال ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرف رخ کرنے سے ہی جو ہے نا جی آپ کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کس حد تک بلند خیالی ملتی ہے یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ نگاہ جانتی ہے جو آپ کو بلند خیالی عطا کرتی ہے۔ یہ عطا ہے مالک کی طرف سے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ کسی انسان کو جو ہے نا
بلند خیالی دے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کا گھر جو ہے وہ مال سے بھرا ہوا ہو، دل آپ کا جو ہے وہ تمناؤں سے بھرا ہوا ہو، پیٹ آپ کا خوراک سے بھرا ہوا ہو، تو پھر ایسے ماحول میں آپ کو خیال یا بلند خیالی کہاں سے ملے گی؟ یہ ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا، وہ کہتے ہیں جسم اگر آپ کا زیادہ طاقتور ہونا شروع ہو جائے نا تو آپ کے خیال کی طاقت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی روحانی دنیا کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کا روح کا سفر زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے جسم کی کہتے ہیں وہ ذرا تھوڑی طبیعت اور طرح کی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بلند خیالی کی جو طرف سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ غرور سے آزاد ہوتے ہیں. وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں یہ سب کچھ یہیں پر ہی رہ جانا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سرکار وائز صاحب نے مجھے کہا کہ وہ کسی کی شادی ہے، صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، تو میری جگہ پر آپ چلے جائیں اور ان کو میرا سلام دیجیے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. آپ نے کہا جاؤ تیار ہو جاؤ. میں گیا اور میں نے اچھے سے شلوار قمیض پہنی، اس کے اوپر ایک میچنگ میں نے ویسٹ کوٹ پہنی اور میں تیار شیار ہو کے تو میں آ گیا واپس. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے وہ فلاں صاحب ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے. تو آپ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہاں پر ہے؟ میں نے کہا جی مجھے یہ بھی پتہ ہے، وہ پی سی میں شادی ہے. پھر آپ نے کہا کہ اچھا تمہیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ لوگ کس طرح کے کپڑے پہن کے آئے ہوں گے؟ میں نے کہا جی وہ بینکر ہیں، سارے پینٹ کوٹ میں آئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تھوڑی سی کوئی وہ فیل نہیں ہوگی کہ سارے پینٹ کوٹ میں آئے ہوئے اور تم شلوار قمیض میں وہاں پہ گئے ہوئے ہو؟ تو میں نے ایک دفعہ نا تھوڑا سا ذرا امیجن کیا اس پورے ایٹماسفیئر کو، اور میں نے کہا جی نہیں جی مجھے کوئی برا نہیں محسوس ہوگا کہ میں ان کپڑوں میں گیا ہوں. تو آپ نے نا مجھے پھر شاباش دی. آپ نے کہا بات سنو، اگر تمہارا گھر، تمہارے کپڑے، تمہاری گاڑی، اگر یہ تمہاری پہچان ہے تو تمہاری پہچان کدھر ہے؟ یہ تو چیزوں کی پہچان ہے. سمجھیں بات کو آپ، کہ اگر ان چیزوں کو ہی آپ نے فوکس کرنا ہے تو پھر یہ تو آدھی دنیا کے پاس ہی آپ کی پہچان تو نہیں ہے. اور جیسے ہی وہ آپ کا کیا کہتے ہیں یہ چیزیں اگر آپ سے دائیں بائیں ہو جائیں تو پھر کیا ختم ہو جائے گا آپ کے پاس سے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکان ایسا، یہ کتنا خوبصورت مکان بنایا ہوا ہے جی، یہ کن صاحب کا مکان ہے؟ ان کا جی وہ صاحب ہیں. تو ان کا جی اچھا وہ صاحب تو ہیں، وہ صاحب اب کدھر ہے؟ ان کا وہ صاحب اب چلے گئے، مکین چلے جاتے ہیں، مکان یہیں پہ کھڑے رہتے ہیں. اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں، کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جو ذات سے منسوب ہوتے ہیں. یہ میں اس کا ذاتی ایک شاہد ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا وہ چھوٹا سا گھر جس کو باہر سے پینٹ بھی نہیں ہوا تھا ایک عرصے تک، تو وہ گھر اس لیے مشہور تھا کہ یہ واصف صاحب کا گھر ہے. اب واصف صاحب اس گھر میں جب تک رہے ہیں وہ گھر واصف صاحب کا رہا ہے. یہ جس گھر سے میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں یہ بھی واصف صاحب کا بنایا ہوا گھر ہے. تو لوگ کہتے ہیں اس گھر کے باہر لکھا ہوا ہے الواصف، کہ یہ سرکار واصف صاحب کا گھر ہے. تو یہ اس گھر کی پہچان، اس پلاٹ نمبر کی پہچان یہی ہے کہ یہ بزرگوں کے حوالے سے منسوب ہے یہ گھر. تو کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان پرسنالٹیز کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں ذرا قیمتی کہ جن کے جانے کے بعد بھی ان کا خیال اور ان کے معاملات دنیا کے سامنے پھیلتے رہتے ہیں. تو زندگی میں کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا خیال یا آپ کی بات لوگوں کے اندر رہ جائے. وہ بلکہ اس حد تک بزرگ جو ہیں وہ ان چیزوں پہ فوکس کرنے سے منع کرتے تھے. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کبھی کبھی اپنے گھر کے سامنے سے ایسے گزر جایا کرو جیسے اب تم اس گھر میں نہیں رہتے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ اپنے گھر کے سامنے سے چپکے سے گزر جائیں کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہتا. اور یہ ایسا ہونا ہے، ایک دن ہونا ہے، سب کے ساتھ ہونا ہے. تو جب ہونا ہے تو پیچھے رہ جانے والی بات کیا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کا ذکر کیا ہے؟ اس پہ ضرور فوکس کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے بلند خیالی، یہ ہوتی ہے عرفہ خیالی جس کو کہتے ہیں. یہ ان کی نگاہ ذرا اور طرح کی ہوتی ہے.
کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شاہین اور ایک گدھ دونوں ہوا میں کٹھے سفر کر رہے تھے. تو شاہین نے کہا کہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، افق نظر آ رہا ہے یہاں سے، اور انسان جو ہے اس سطح پہ زمین کو دیکھ رہا ہے. تو گدھ بھی ساتھ اڑا تو اس نے کہا ہاں بھئی بہت خوبصورت نظارہ ہے اور یہ ہے وہ. اس طرح سے باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد گدھ نے دیکھا کہ نیچے کوئی مردار پڑا ہوا ہے، اور گدھ نے کہا کہ بھائی تجھے تیری بلند خیالی مبارک ہو، اب میرا تو سامان آ گیا کھانے کا، میں نیچے ڈائیو لگا رہا ہوں، اور وہ کھانے کی طرف چلا گیا. یہ بلند خیال لوگ جو ہے نا وہ شاہین کی طرح سے ہوتے ہیں، ان کی جو نظر ہے وہ بالکل اور نگاہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. اور پست خیال لوگ ہوتے ہیں جو گدھ کی طرح سے ہوتے ہیں، جو مردار کھانے کی طرف جن کا فوکس ہوتا ہے. یہ جو مردار کھانا نا یہ دنیا کی حسرت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کام نہ کیا کریں یا کچھ ایسا نہ کریں کہ یہ سب کچھ یہ جعلی ہے. پیسہ اور پاور اچھے لوگوں میں بھی آ سکتی ہے. مولا علی کا فرمان ہے کہ پیسہ اور پاور کسی انسان میں کچھ تبدیل نہیں کرتا، اسے صرف ایکسپوز کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے اندر کچھ اچھی باتیں ہیں، موجود ہیں، تو پھر پیسہ اور پاور اس کو اور اجاگر کرے گا. آپ کا کام اگر ایثار ہے تو پیسہ اور پاور آپ کے اندر اور ایثار پیدا کرے گا، اور اگر آپ کے اندر ہی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی موجود ہے تو پیسہ اور پاور اس کو اور کھول کے رکھ دے گا. تو یہ چیزیں دنیا کی جو ہیں یہ آتی ضرور ہیں، لیکن اس کو دل میں نہیں جگہ دینی ہوتی. یہ اس کے ساتھ آپ نے اپنی صفات کو صرف اجاگر کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو خیال کی دنیا ہے یہ آپ کی صفات کے اوپر کام کرتی ہے کہ آپ کی صفات جو پازیٹیو آپ کی صفات ہیں یہ آپ کو نکھارتی ہیں، اجالتی ہیں، آپ کے اندر اور مقام پیدا کرتی ہیں. اور یہ بلند خیال لوگ جو ہوتے ہیں یہ اثار کرنے والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو دماغ ہے نا یہ کچھ لینا چاہتا ہے، اور یہ جو دل ہے یہ کچھ دینا چاہتا ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ کس چیز کی آپ کے اندر زیادہ پاور موجود ہے، لینے کی پاور موجود ہے یا دینے کی پاور موجود ہے. اگر دینے کی پاور موجود ہے تو یوں سمجھیں کہ اس عرفہ خیالی کی طرف آپ کا رخ ہے، لیکن ابھی تک اگر کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، چھیننا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پست خیالی ہے یہ. اور پست خیال لوگوں کا انجام جو ہے نا جی وہ بہت ہی برا ہوتا ہے جی. یہ خود غرضی ہے، پست خیالی جو ہے سیلفشنس ہے کہ انسان جو ہے نا جی وہ صرف اپنا آپ سوچ رہا ہوتا ہے. دیکھیں بلند خیال لوگ اس لیے بھی بلند خیال ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس چیز آتی ہے وہ آگے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. بلند خیال لوگ، عرفہ خیال جو لوگ ہیں ان کے پاس ایثار ہوتا ہے، اور ان کا مذہب پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا مذہب ہے کہ یہ پست خیال لوگوں کا خیال کسی طرح سے بلند کیا جائے. روشنی جس کے پاس ہے یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اندھیرا دور کرے. اور اگر وہ دینا نہیں جانتا اور اگر وہ دینے سے گھبرا رہا ہے، اس کو کون سورج بنائے گا؟ جو سورج ہے اس کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. اور اگر وہ روشنی دینے سے منع کر دے تو اس کو سورج کون بنائے گا؟ لہٰذا یہ جو ایثار کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ آپ کی دل کی دنیا کو آباد کرنے والے لوگ ہیں. یہ بڑے خیال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے، ان کے معاملات بڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے صبحوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. تو انسان کا ظرف بلند کرنے والی اگر کوئی چیز ہے نا جی تو وہ ہے بلند خیالی، عرفہ خیالی. یہ آپ کو اندیشوں سے آزاد کرتی ہے، یہ آپ کو سکون قلب کی طرف لے کے جاتی ہے. ان کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کو سکون قلب کی دولت سے جو ہے نا یہ روح شناس کرواتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کو بھی آسان کرتے ہیں، یہ آپ کی موت کو بھی آسان کرتے ہیں. اور بڑا مشکل ہوتا ہے جی یہ زندگی آسان کرنے کی دعائیں تو بڑے لوگ مانگتے ہیں. یہ کبھی جن لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی موت بھی مشکل ہوئی پڑی ہوتی ہے
لٹک جاتے ہیں کئی لوگ جاتے جاتے بھی. غور کریں, وہ کہتے ہیں پڑھو اس کے سر کے اوپر ذرا جا کے یاسین پڑھنا شروع کرو, اس کی جان نہیں نکلی, پتہ نہیں کس چیز میں پھنسی ہوئی ہے, اس کو اب جانا چاہیے, اس کا ٹائم ہوا پڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک محفل تھی, تو منو بھائی اللہ انہیں غریق رحمت کرے, اور سرکار بھائی صاحب سے محفل کے اینڈ پہ کہا کہ بھائی صاحب دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے. آپ نے کہا منو بھائی دعا کرو کہ موت بھی آسان ہو جائے. تو جن کی زندگی بھی آسان ہو, جن کا رہنا بھی آسان ہو, جن کا یہاں سے جانا بھی آسان ہو, یہ لوگ ہیں بلند خیال. ان لوگوں نے صرف بلند خیالی حاصل نہیں کی, ان لوگوں نے سورج بن کے, شمع بن کے, انہوں نے ارد گرد کے ماحول کو بھی روشن کیا ہے. تو یہ بلند خیال جو لوگ ہیں نا جی, یہ اپنے قریب کے لوگوں کو بھی نا ایسے اپ گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی اولاد ہے تو وہ اولاد کے اوپر نا کوئی سختی اس طرح سے نہیں کرتے, یہ اپنی اولاد کو بھی دعوت خیال دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگر اولاد جو ہے وہ بلند خیال باپ کے جو رستے پہ اگر نہیں چل رہی ہے یا اس چیز کو حاصل نہیں کر رہی ہے, تو وہ اولاد حضرت نوح کے بیٹے کی طرح سے ہے کہ جو باپ کے خیال پہ نہیں چلا, تو اس کا انجام پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کا کیا انجام ہوا. تو جو باپ کے خیال کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں وہ پھر ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے, جیسے انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا جی بسم اللہ جی. تو وہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو بیٹا بھی اگر اس صف میں کھڑا ہو جس صف میں باقی ماننے والے ہیں تو اس کو دیکھ لیا جاتا ہے, لیکن اگر بیٹا اس صف میں کھڑا ہی نہیں ہے تو پھر کاہے کا بیٹا ہے. یعنی کہ عرفہ خیال باپ کی اولاد اگر پست خیال ہے تو وہ اولاد کہلانے کے بھی حق میں نہیں ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ جو جسمانی بیٹوں کی جگہ پہ جو روحانی بیٹے ہیں وہ بڑے بڑے مقام لے جاتے ہیں دنیا کے اندر, کہ جو اس رستے کے اوپر چلے وہ سارے, میں کہتا ہوں بھائی صاحب کے لاکھوں بیٹے ہیں اور لاکھوں بیٹیاں ہیں. تو جو اس رستے پہ ان کے نقش قدم کے اوپر چل رہا ہے وہ اس چیز کو فالو کرے اپنی زندگی کے اندر, اور وہ ان کے قریب ہے, بلکہ جو قریب ہے بلکہ وہ حبیب بھی ہو جاتا ہے جی. تو یہ صرف دور کی بات نہیں ہے, یہ بہت قریب کے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا لیول بڑھا رہے ہوتے ہیں, سوچ کا لیول بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ سرکار ویسا فرمائے تھے کہ جو خیال کی دعوت ہے نا, یہ دعوت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خیال کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں ہمارے پاس, آپ کا خیال بڑا ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ غیروں کو دعوت دی جاتی ہے اب محبت کے ساتھ, اور جو اپنے ہوتے ہیں انہیں صرف اطلاع دی جاتی ہے. تو جو اطلاع والے جو لوگ ہیں وہ بھی قریب ہوتے ہیں, اور جو محبت والے لوگ ہیں وہ بھی قریب دیتے ہیں. یہ محبت کے ساتھ ہی یہ ساری تبلیغ کا کام ہونا چاہیے. ایک جگہ سرکار بھائی صاحب نے فرمایا تھا کہ تبلیغ کا کام وہ کرے جو پیسے اور عورت سے فارغ ہو چکا ہے, جو پیسے اور عورت سے فارغ ہو چکا ہے. یہ دو بنیادی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اندر وہ کیڑے ہیں جو اگر آپ کے اندر ابھی موجود ہے, تو اللہ کی تبلیغ کا کام, اللہ کے خیال کا کام, اللہ کا میسج جو لے کے چل رہے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں پھنستے. ان کی خیال کی دنیا بالکل اور طرح سے ہوتی ہے. تو میرا آج کا جو تھوڑا سا جو وقت ہے یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی سرکار ویسا صاحب کی ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں جس سے آپ کی عملی زندگی کے اندر کوئی واقعہ رونما ہو. یہ دیکھیں, کسی بزرگ کے خیال کو اپنی زندگی میں شامل حال کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس بزرگ سے ابھی آپ فیض یاب ہو رہے ہیں. دیکھیں اس وقت تو کتنی سہولت تھی کہ کسی کو کوئی مسئلہ پڑتا تھا, مجھے کوئی مسئلہ پڑتا تھا تو میں بھاگ کے چلا جاتا تھا سرکار ویسا صاحب کے پاس, اور ان کو بتاتا تھا مجھے یہ مسئلہ ہے, تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل بتا دیتے تھے.
اور اگر آج کی دنیا میں اگر کوئی ہے شخص وہ فون نہیں کر سکتا بھائی صاحب کو اور اس طرح سے اویلیبلٹی نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی میں اس خیال کو اگر لے کے آ رہا ہے تو وہ اس وقت اس شخصیت سے ہی فیض یاب ہو رہا ہے. یعنی کہ شخصیات سے فیض یاب ہونے کا ایک نام یہ بھی ہے کہ آپ ان کے کہے ہوئے افکار اور ان کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ورنہ خالی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، خالی جے جے کار کوئی معنی نہیں رکھتا. جب تک وہ آپ فرماتے تھے کہ صرف بزرگوں کی یاد بنانے سے بات نہیں بنتی، ان کے رستے پہ چلنے سے بات بنتی ہے. جو رستہ انہوں نے بتایا ہے اس رستے پہ اگر آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے تو وہ رستہ جو ہے وہ آپ کے لیے منفعت بخش ہے اور وہ اکتساب فیض ہے اس بزرگ سے. تو یہ بزرگ ہیں ہی اسی کام کے لیے کہ آپ کی زندگیوں کو آسان کریں، آپ کے خیال کو آسان کریں، آپ کی باطنی دنیا کو آباد کریں، آپ کو روشنی دینے والا بنائیں، آپ کو سچا سچا مخلص بنائیں. وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ وہ ہوتا ہے نا جی وہ شمع پروانہ ہے نا جی، سن رکھا نا آپ نے. تو وہ کہتے ہیں وہ مکڑ تھا، مکڑ وہ بھی چلا گیا پروانوں کی دنیا میں. اس نے کہا جی میں بھی روشنی کے ارد گرد چکر لگاتا ہوں تو مجھے بھی جو ہے نا آپ وہ پروانے کا ٹائٹل دے دیں. تو پروانوں کے سردار نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں دے دیتے ہیں ٹائٹل، جاؤ اس گاؤں میں ذرا چکر لگا کے اور دیکھو کتنی شمعیں کتنے چراغ جل رہے ہیں یہاں پر. وہ گیا گاؤں سے چکر لگا کر آیا اور اس نے کہا کہ جناب اتنی شمعیں جل رہی تھی، اتنے چراغ جل رہے تھے. تو اس نے کہا تو مکڑ ہے، تو جھوٹا ہے، اگر تو پروانہ ہوتا تو تو پہلے ہی چراغ کے اوپر جل کے مر جاتا. یہ فطرت ہوتی ہے، اتنا اخلاص چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے. تو اخلاص اپنے اندر جو پیدا کرنا ہے یہ عرفہ خیالی ہے، یہ بلند خیالی ہے. اور بس یہی آپ کے لیے کہوں گا کہ آپ پڑھتے رہیں سرکار بھائی صاحب کو، اور اگر ان سے فیض لینا ہے، اکتساب فیض کرنا ہے ان سے، تو ان کی بتائی ہوئی کوئی بات، ان کی کہے ہوئے کوئی افکار ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس سے لوگوں کو بھی مستفید کرے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی جو تبلیغ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ میاں تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، کیسی آئی ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ ہاں یہ بات ہے جہاں سے میں نے کوئی تبدیلی لی ہے. صرف منہ زبانی نہیں، یہ جب تک آپ کا اندر روشن نہ ہو، آپ کے اندر سے روشنی نہیں نکلے گی تب تک بات نہیں بنے گی. تو روشن کریں، اپنے خیال کو روشن کریں، اپنی ذات کو روشن کریں، لوگوں کے لیے فیض کا رستہ بنیں، ان کے لیے منفعت بخش بنیں. سرکار بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فقیری جو ہے وہ بے ضرر ہونے سے شروع ہوتی ہے اور منفعت بخش ہونے پہ مکمل ہوتی ہے. لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائے، آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور دوسرا یہ کام کریں کہ آپ سے لوگوں کو منفعت ہو، آپ سے لوگوں کا بھلا ہو. یہ باتیں اگر بہت جوانی میں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو سمجھیں آپ کے سامنے پورا ابھی ایک ایرا پڑا ہوا ہے. اور ہماری نوجوان نسل کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ بزرگوں کی باتوں کو پڑھیں، سیکھیں ان سے، اور یہ چراغ سارے جلیں گے تو روشنی پیدا ہوگی. ایک چراغ کی ذرا تھوڑی روشنی ہوتی ہے اور اکٹھے چراغ اگر جلنا شروع ہو جائے تو اس کی روشنی بھی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جائیں اور لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو جائیں. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ کبھی آپ سے ضرور اس پلیٹ فارم پہ بات ہوگی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور میں وہ نوری صاحب کا کیا نام ہے جی ان کا، سید حسنین نوری صاحب کا بڑا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع دیا اور آپ سے گفتگو کا موقع دیا. انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور موضوع پہ دوبارہ کوشش کروں گا کہ جلد آپ سے بات ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.